السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، تنكح المرء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جل شانہ کی نعمتیں انسان کے اوپر انگنت ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو بندہ شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، کاؤنٹنگ کرنا چاہے، اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہے گا، لا تحصوها، نہیں گن سکے گا۔ انگنت نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ دنیاوی نعمتیں نچھاور کر دی گئی، اللہ نے نام دیا، اسٹیٹس دیا، خاندان دیا، قبیلہ دیا، ماں باپ دیے، صلاحیتوں والا بنایا، عزت والا بنایا، اللہ نے ہنر دیے، بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائیں۔ انہی میں ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد کی وہ خزانہ ہے کہ اگر کسی کو اولاد کی نعمت نصیب نہیں تو آدمی اپنا سب کچھ لٹانے پر قادر ہو جاتا ہے، طے کر لیتا ہے کسی بھی طریقے سے اولاد مل جائے، لیکن یہ وہ خزانہ ہے جو مال سے، اعمال سے، طور طریقوں سے، ڈاکٹروں سے، پنڈتوں سے اور حکیموں سے اور اسی طرح دنیاوی کمپنیوں سے یہ وہ نعمت نہیں ملتی ہے۔ یہ نعمت اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا، اللہ کے نبی مدینے کے گھرانوں میں بچے نظر آتے ہیں، عورتیں ان بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کھلاتی ہیں، میری بھی دلی تمنا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اولاد ہو۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، عائشہ یہ وہ نعمت ہے جو میں بھی نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی ذات کوئی ہستی نہیں دے سکتی، یہ وہ نعمت ڈائریکٹ اللہ کے خزانے سے ملتی ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے قیمتی عطیہ ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، کتنی عورتیں ہیں جو مندروں کا چکر لگاتی ہیں، کتنی عورتیں ہیں عاملوں کا چکر لگاتی ہیں، ڈاکٹروں کا چکر لگاتی ہیں۔ شیخ سبیندی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر ایک عورت آئی اور کہتی ہے، بابا جی ککڑ لے لو پتر دے دو، یعنی مرغا لے لو بچہ دے دو۔ اللہ کہتے ہیں بچے اللہ دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے 5 بنا دے۔ اللہ کے ہاتھ میں اولاد کی نعمت ہے۔ کوئی انسان، کوئی بابا، کوئی ولی، کوئی پیر مرشد، کوئی کتنا بڑا خلیفہ ہو، وہ اولاد کی نعمت نہیں دے سکتا۔ اولاد کی نعمت تو اللہ کے یہاں سے ہے۔ اب آدمی کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدردانی کرے۔ آج بڑے زور شور سے ہر جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی ماں باپ کے یہ حق ہیں، ماں باپ کے یہ حق ہیں، باپ کا حق یہ ہے، ماں کا حق یہ ہے، بہنوں کا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، شوہر کا حق یہ ہے، خاندان والوں کا حق یہ ہے، پڑوسیوں کا حق یہ ہے، اور خصوصاً ماں باپ کے حقوق کو بہت کھول کھول کر تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اولاد کے بھی کچھ حق ہیں، بچوں کے بھی کچھ حق ہیں۔ ماں باپ تو اپنے حقوق کے بہت سینہ ٹھوک کر مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اپنے بچے کی شکایت لے کے کہ امیر المؤمنین یہ میرا بچہ میری بے قدری کرتا ہے، قدردانی نہیں کرتا اور مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، میرا یہ بچہ میں آپ کے بارگاہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آیا ہوں کہ میرے اس بچے کو سمجھائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو بلایا، اس بچے نے 2 باتیں پوچھی، امیر المؤمنین اسلام نے صرف ماں باپ کے حق رکھے ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ ماں باپ کے بھی حق ہیں، اولاد کے بھی حق ہیں۔ تو امیر المؤمنین بتائیے اولاد کا کیا حق ہے؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اولاد کا حق سب سے پہلے یہ ہے کہ ماں اچھی تلاش کریں، دیندار ماں کا انتخاب کریں، دیندار عورت کا انتخاب کریں۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ نے کہا جب نام رکھے اچھا نام رکھے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تعلیم و تربیت اچھی دے، قرآن کی تعلیم دے، حقوق کو پہچانے، بڑوں کا حق کیا ہے، چھوٹوں کا حق کیا ہے، علماء کا حق کیا ہے، بزرگوں کا حق کیا ہے، قرآن کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، اور ماں باپ کا حق کیا ہے، یہ تعلیم دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چند حقوق گنائے تو اس لڑکے نے کہا امیر المؤمنین اس نے میرے کسی حق کو بھی ادا نہیں کیا، میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ ماں مجوسی ماں، آگ پرست ماں، آگ کو پوجنے والی عورت سے اس نے شادی کی، میری ماں آگ پرست ہے۔ اور دوسری بات، میرا نام ایمان والا نہیں رکھا، میرا نام رکھا جائل۔ جائل کے معنی آتے ہیں ایک گندی نالی کا کیڑا۔
تیسرا حق، تیسرا کہ اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی، قال اللہ قال رسول کے مطابق مجھے تعلیم نہیں دی ہے، میں کوئی دین نہیں جانتا، شریعت نہیں جانتا، تو حضرت امیر المؤمنین نے یہ کہتے ہوئے اس کے باپ کو مقدمہ خارج کر دیا، جب تو نے بچے کا حق ادا نہیں کیا ہے تو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولادوں کے حقوق ادا کریں، اولاد کے حق ادا کریں گے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ زور شور سے سینہ ٹھوک کر ماں باپ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے حق ادا نہیں کرتے۔ علماء نے، بزرگوں نے، اللہ والوں نے حدیثوں کے نچوڑ کے ذریعے چند باتوں کو نوٹ کیا ہے اور بچوں کے حقوق نوٹ کیے ہیں کہ بچے کا کیا حق ہے۔ ماں باپ کا حق بھی آپ کے سامنے کھول کر بیان کیا گیا، شوہر کا کیا حق ہے وہ بھی بیان کیا گیا، بیوی کا کیا حق ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ اب بچوں کے حق کے اوپر انشاءاللہ آپ گفتگو ہوگی، بچے کا کیا حق ہے۔ تو امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں اچھی تلاش کرے، دیندار عورت کا انتخاب کرے۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 4 طرح کی عورتوں کا انتخاب کرتا ہے، تنکح المرء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ آدمی چند جوان حسن کا انتخاب کرتے ہیں، چند جوان خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، چند جوان پیسے کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، چند وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ دیندار عورت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گوری چٹی نااہل عورت کے بجائے دیندار نہ ہو، اور اسی طرح دین سے کوری کاغذ کی طرح ہو، گوری چٹی ہو، حسن ہو، جمال ہو، حسب نسب ہو، سب کچھ ہو، دیندار نہ ہو، ایسی عورت کا انتخاب نہ کرو۔ کالی کلوٹی ہو، موٹی ہوٹ والی ہو اور بدصورت حبشی عورت ہو لیکن دیندار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو ایسی عورت کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ کون دیکھے آج کے زمانے میں یہ چیز؟ سارے نوجوان تو گولی چمڑی پر فدا ہیں، سارے نوجوان مال پر فدا ہیں، سارے نوجوان حسب نسب پر فدا ہیں۔ کون دیکھے دیندار؟ کس کو کیا ضرورت ہے دینداری کی؟ کس کو ضرورت ہے کس کو ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی؟ اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے وقت کے اللہ والے ہوں، وقت کے صوفیہ ہوں، اکابر ہوں، اور اسی طرح ولیوں میں ہمارے بچوں کا شمار ہو، اور مال آ رہے ہو، ایسی ماں کہ جس کے سر سے دوپٹہ سنبھالا نہ جاتا ہو، اس ماں کا انتخاب کر کے خواہش رکھتے ہوں ہمارے بچے وقت کے جنید بغدادی نکلیں، وقت کے شیخ عبد القادر جیلانی نکلیں، وقت کے خواجہ معین الدین چشتی نکلیں، وقت کے قطب الدین بختیار کاکی نکلیں، وقت کے بہاؤجی خواجہ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نکلیں، اتنے بڑے اللہ والے نکلیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں اچھی تلاش کرے۔ گوری چمڑی ہونے سے گھر میں برکت نہیں آتی، مال ہونے سے گھر میں سکون نہیں آتا، حسب نسب سے، خاندان سے اور خاندان سے بچوں کے اندر دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اجاگر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے بچے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ماں باپ دونوں دیندار ہوں۔ بعض کہتے ہیں جی صرف عورت دیندار ہو، ہم یہ نہیں کہتے، عورت بھی دیندار ہو، مرد بھی دیندار ہو۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اگر کوئی رشتہ لڑکی والے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام مخاطب ہیں کہ تمہاری بچی کے رشتے کے لیے کوئی دیندار اور اخلاق والا مرد نکاح کا پیغام بھیجے، آنکھ بند کر کے دے دو۔ امام الانبیاء نے پیسے والے مرد کو نہیں کہا،
حسن خوبصورتی کو بنیاد بنا کر نہیں کہا اور حسب نسب کو بنیاد بنا کر نہیں کہا. امام الانبیاء نے کہا دو باتیں کہی ہیں، دیندار ہو، اخلاق والا ہو. آج کوئی نہیں دیکھتا ٹیچروں کو اور غریبوں کو، ناداروں کو اپنی بچیاں کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. لیکن دینے والے دیتے تھے. اللہ والوں کو نظر آتا تھا کہ تقوی والا بندہ ہے، یہ اللہ والا بندہ ہے، یہ رسول اللہ کا متبع ہے، یہ رسول اللہ کی محبت والا بندہ ہے. اپنی بچیوں کا انتخاب کیا، ایسے دامادوں کا انتخاب کیا، لیکن غریب ہیں، نادار ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. سکھ گھرانے سے نکل کر آئے، ماں بھی سکھ ہے، باپ بھی سکھ ہے، خاندان سارا سکھ ہے، لیکن ایمان قبول کر لیا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. ابھی آگے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے، دیوبند میں پڑھنے کے لیے، اس وقت حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس چلتا تھا. پنجاب کے رہنے والے ان کے سسر، گھر والی نے خبر دی کہ ہماری بچی جوان ہو چکی ہے، دیندار مرد کا انتخاب کریں. کہتے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سسر پنجاب کے سارے مدرسوں کو تلاش نکلے کہ کہیں ہمیں دیندار نوجوان کا، عالم دین نوجوان مل جائے، تقوی والا نوجوان مل جائے کہ جس کے ماتھے سے نور ٹپکتا ہوا ہو، ایسا نوجوان مل جائے. پنجاب کے سارے مدرسے کھنگال ڈالے، کوئی نوجوان نظر نہیں پڑا. دارالعلوم دیوبند پہنچے، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب سے دوستی تھی، یارانہ کا درس میں شریک ہوئے تو سارے درس میں حضرت درس پڑھا رہے ہیں تو سب کو دیکھ رہے کون طالب علم ہے، کون طالب علم ہے، کون طالب علم ہے کہ جی نور نسبت جس کو حاصل ہے. تو کہتے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے سسر کی نگاہ میرے اوپر پڑ گئی. حضرت سے درس کے بعد ملاقات کی کہ حضرت جی میں اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا ہے، آپ کے درس میں وہ لڑکا بیٹھا تھا تو فلانا فلانا لڑکا دکھا دیا، نشاندہی کرا دی. حضرت نے ان کو بلا دیا، وہی شادی ہو گئی. میں نے کہا نہیں حضرت جی، مجھ جیسے غریب کو اور نو مسلم کو کون اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہے؟ ماں آتی ہے کبھی آ کر ملنے کے لیے آتی ہے، 10 گالیاں دے کر جاتی ہے، تو نے ہمارے سکھ خاندان کی بدنامی کر دی. میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اشاعت میں لگا ہوا اور قال اللہ اور قال رسول کے جی مشغلے میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوا ہوں. میرا گھر ہے نہ گھر ہے، ماں باپ سکھ گھرانے سے ہے، میں ایمان والا سارا جی میرا جو خاندان ہے وہ سکھوں والا ہے. اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، مجھے کون لڑکی دیتا؟ کوئی لڑکی دینا چاہے تو شادی کے لیے تیار ہو. میں کہا میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو سسر سے سامنے بات ہو گئی جی. جس دن بات ہوئی تھی عصر مغرب کا وقت تھا، نکاح دوسرے دن عصر میں طے ہو گئے، ایک ہی دن میں نکاح. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے جو سسر تھے اللہ نے سونے جیسا دل دیا تھا، نظر تھی ایمان والی، نظر تھی اللہ والی، نظر تھی تقوی والی، نظر تھی نور والی. انہوں نے پہچانا، اس وقت پہچانا کہ جس وقت دنیا والے مجھ سے ناطا توڑتے تھے، احمد علی لاہوری اس وقت احمد علی لاہوری نہیں تھا جو آج اللہ نے جو رتبہ دیا، مقام دیا. خود اپنا واقعہ بیان کرتے ایک جوڑے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اسی جوڑے کو ساتھیوں کی مشورے سے میں نے اسی کو دھویا ہے اور سکھانے کے لیے ڈالا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بادل چھائے مکمل بادل چھائے ہوئے تھے، اسی کچے اور اسی طرح جی کچے کپڑوں کو پہن کر میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، نکاح کا وقت آ گیا. مجلس نکاح میں نے کچے کپڑے پہن کر اسی کپڑے کو بیٹھا. میرے سسر نے دیکھا کل بھی یہی جوڑا پہنا تھا، آج بھی یہی جوڑا پہنا ہے، کل گندے تھے آج صاف ستھرے ہیں. سمجھ گئے یہ جوان غریب بھی ہے لیکن اللہ نے ان کو سونے کا دل دیا تھا.
صرف انہوں نے کیا دیکھا؟ دیکھا تقویٰ، دیکھا ایمان، دیکھا عمل، دیکھا آل اللہ اور آل رسول کی بات دیکھی، امام الانبیاء کی محبت دیکھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیکھی، اپنی بچی کو اٹھا کر ان کے پلے باندھ دیا۔ ماں بھی تقوی والی، بچہ بھی تقوی والا، کثیر البکات ہے، شروع میں کھانے کے لیے ٹھیک سے نہیں ملتا، جب بچی 2-3 مہینے کے بعد اپنے گھر گئی ہے، پوچھا بچی اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ بچی کہنے لگی اماں جی ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، اللہ نے دنیا میں جنتی گھرانہ دے دیا۔ کون ایسے تقوی والے؟ حضرت کہتے ہیں اللہ نے اتنا دیا تقوی کی برکت سے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی لے کر میں مسجد بناؤں تو اللہ رب العزت نے اتنا دیا ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مسجد اینٹ اور چاندی کی اینٹوں سے مسجد بنا دو تو میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ سرگودا کے بڑے بڑے مالداروں کی گھرانوں کی عورتیں برکتاً حضرت امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں جھوٹے مانجنے کے آتی تھی کہ وقت کا بڑا اللہ والا ہے، اس کے گھر کے جھوٹے مانجنا، برتن مانجنا بھی سعادت کی بات ہے۔ اپنی بچیوں کا نکاح تقوی والوں سے کرے اور اپنے بچوں کا نکاح تقوی والی عورتوں سے کرے۔ بچوں کا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی ماں دیندار تلاش کرے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بچی کا نکاح، اپنے بیٹے کا نکاح کیا۔ رات میں حضرت اسلم کہتے ہیں میں ساتھ تھا، حضرت عمر کے گشت لگا رہے ہیں، مدینے میں گشت لگا رہے ہیں، تھک ہار کے ایک دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ چند لمحے گزرے تھے، اس دیوار کے پرے سے آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ بچی کہتی ہے اماں جی کیوں ملاؤں؟ اماں جی نہیں ملاتی۔ وہ ماں کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دے، وہ منع کرتی ہے 2-3 مرتبہ، تو کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ وہ اماں کہتی ہے کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کون سا ہمارے درمیان موجود ہے تو اتنا ڈر رہی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے اماں جی میں امیر المومنین سے نہیں ڈر رہی، امیر المومنین کے خدا تو موجود ہے ان سے ڈر رہی ہوں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس گھر کو نشاندہی رات ہی میں اپنے نیزے سے نشاندہی کر کے چلے گئے، اور صبح حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ، انکوائری کر کر آؤ وہ کون سا گھرانہ، اس گھر میں کون کون رہتا ہے، اور جس نے جواب دیا، جس نے سوال کیا اور جس نے یہ کہا امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے وہ کون عورت ہے، دودھ میں پانی ملانے کے لیے کون عورت کہہ رہی ہے، دیکھ کر آؤ۔ انہیں انکوائری کر کے آ گئے اور کہنے لگا امیر المومنین اس گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، 2 عورتیں ہیں، ایک ماں ہے ایک لڑکی ہے۔ لڑکی کہتی ہے امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن عمر، عاصم ابن عمر، تینوں کو اکٹھا کر کے کہا تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ میں اس لڑکی کا تم سے نکاح کر دوں۔ عبد الرحمن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے کہا امیر المومنین ہمارے والد ہماری پہلی بیویاں ہیں، ہمیں کوئی بیوی کی خواہش نہیں ہے۔ حضرت عاصم نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے اس لڑکی کا نکاح کیا۔ ماں بھی پارسا، بیٹا بھی پارسا، وقت کا ولی بیٹا، امیر المومنین کا بیٹا، اور ماں بھی اتنی پاکیزہ تقوی والی، اللہ کا ڈر رکھنے والی، ان دونوں کے ملاپ سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی سے وقت کا ولی اور وقت کا حکمران عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ وہ بچی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی ہوئی، حضرت عاصم نانا ہوئے۔ ماں باپ کے تقوی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔
اس لیے آدمی کو چاہیے حلال کھائے، حرام نہ کھائے، آنکھیں پاکیزہ ہوں، نگاہ پاکیزہ ہو، ماں بھی اچھی تلاش کرے، باپ بھی تقوی والا ہو، اولاد اچھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے ساری اولاد فرما بردار، حسین جمیل فرما بردار، تقوی والی، نور والی ساری اولاد ہے، لیکن ایک بچہ نالائق ہے، نافرمان ہے، باپ کی کوئی بات نہیں مانتا، قرآن حدیث کے علم کی مذاق اڑانے والا بچہ ہے۔ گھرانے میں اللہ والوں کا ورود مسعود ہوا، دیکھا سارے بچے پاکیزہ، سارے بچے فرما بردار ہیں، ایک بچہ نالائق ہے، نافرمان ہے۔ بزرگوں کو بلا کر پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ سارے بچے نیک فرما بردار، ایک بچہ ایسا ہے تمہاری کوئی بات نہیں مانتا، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے سب سے پہلے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور جیسے سر اٹھایا جی آنکھیں ڈبا گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت اس بچے کا قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہے۔ بتاؤ بھی قصور کیا ہے؟ حضرت جی ایک وقت ایسا آیا ہمارے گھر میں فاقہ تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، رات کا وقت نہیں دن کا کوئی وقت تھا کہ شادی دعوت ہمارے گھر میں آئی، نکاح کی شادی دعوت آئی شادی محل سے، ہم فاقے سے تھے، بھوکے سے تھے، اس وقت کوئی خیال نہیں آیا، ہم نے حلال نہیں سمجھا، حرام نہیں سمجھا، بس بھوک مٹانی تھی، ہم نے اس شادی دعوت کو کھا لیا۔ اسی رات ہم نے میاں بیوی نے ملاقات کی، اسی رات اس بچے کا علوق ہوا ہے۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو ہمارا ہے، ہم نے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے، نفس کی معدے کی پکار کو ختم کرنے کے لیے ہم نے وہ شادی دعوت کھائی تھی۔ ہمارے سارے بچے فرما بردار، تب یہ بچہ اس رات میں میلاد کے ذریعے جو پیدا ہوا ہے، یہ نالائق بچہ ہے۔ اس کی بھی شادی کو چلے جاؤ، اس کی بھی شادی کو چلے جاؤ، یہاں بھی چاٹ لو وہاں بھی چاٹ لو، یہاں بھی سفاجت کر جاؤ وہاں بھی سفاجت کر جاؤ، نہ اللہ کا پتہ نہ رسول اللہ کا پتہ، وہ سود کے پیسے میں لگا کر کھا رہا ہے، جی بڈی کے پیسے کی شادی کر رہا ہے، اور اسی طرح سندا لے کر کھلا رہا ہے، نام نمود اور شہرت کے لیے جی وہ روزی کا لا کے کھلا رہا ہے۔ آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جی دعوت رکھنی ہے، دعوت کھانی ہے، ابے کھا کھا کے کب تک مرنا ہے؟ سوچنا سمجھنا پڑے گا۔ منہ تک نوالا لے کر جاتے ہو، حلال ہے حرام کا ہے، یہ جو شادی کر رہا ہے، یہ رسم کر رہا ہے، شادی حالوں میں اندر کھانے پکائے جا رہے ہیں، یہ اچھے پیسے کے ہیں یا خراب پیسے کے ہیں، اس کا کاروبار کیسا؟ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، کون دیکھتا ہے؟ اور خواہش رکھتا ہے ہمیں دیندار بچے ملیں، جنید بغدادی والے صفات والی اولاد نصیب ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی والی صفات والی اولاد ہمیں نصیب ہو۔ کہاں سے نصیب ہوگی؟ آدمی کو چاہیے ماں اچھی تلاش کرے، ماں والے ہیں لڑکی والے ہیں، لڑکے کا انتخاب اچھا رکھے۔ آدمی کے تقوی کا نور بچوں میں اترتا ہے، ماں کے تقوی کا نور بھی بچوں میں آتا ہے، باپ کے تقوی کا نور بھی بچوں میں آتا ہے۔ خواجہ مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ پنجاب والے مجدد الفسانی، 1000 سال میں ایک عالم پیدا ہوتا ہے، ایسا اتنے بڑے اللہ والے گزرے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جی ایک اللہ والے گھر میں آئے، ان کے بچپنا تھا، گھر والوں نے ابھی معصوم شیرخوار بچے تھے، شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ اٹھا کر اس اللہ والے کے گود میں دے دیا، اس اللہ والے نے پیار کیا، فرد مسرت نے اپنی جو زبان ہے ان کے منہ میں دے ڈالی، تو حضرت شیخ سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ان کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا، اتنا چوسا اس اللہ والے کہنے لگے ارے چھوڑ دو، ہمارے بچوں کے لیے بھی کچھ باقی رہ جائے۔ یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ آئے تھے اور نور نسبت سارا انہوں نے چوس لیا ہے۔ اب یہ بڑے ہوئے، اللہ والے بنے، تقوی والے بنے، ایک وقت ایسا آیا اللہ نے خواب کے ذریعے الہام فرمایا، ہم شیخ سرہندی مجدد الفسانی آپ کو ایک بچہ دیں گے جو کبھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔
پیدائش سے پہلے الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو ایک لڑکا دیں گے جو کبھی کبیرہ گناہوں سے سرزد نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے نام رکھا اپنے بچے کا محمد معصوم نام رکھا۔ اتنا پاکیزہ اللہ والا بچہ ملا ہے، 9 سال کی عمر میں چشتیہ سلسلے کا نور نسبت پانے والا، اور اپنے والد سے خلافت 9 سال کی عمر میں مل گئی۔ ہمارے بچے کو 9 سال میں مدنے کا طریقہ نہیں آتا، جی بول و دراز کا طریقہ نہیں آتا، ماں باپ اور اسی طرح اپنے خاندان والوں کی عزت کرنا نہیں آتا۔ وہ اللہ والا خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ 9 سال کی عمر میں چشتیہ سلسلے کا نسبتی نور لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ باپ کے تقوی کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھی گئی، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا، عید کی نماز پڑھی گئی، بعض لوگ کشمکش میں تھے، کسی مرید نے آ کر کہا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جی اختلاف ہو گیا ہے، ہم سب نے عید کی نماز پڑھی، بعض کہتے ہیں عید کی نماز نہیں ہوئی، بعض کہتے ہیں عید کی نماز ہو گئی، تو ہم اس کا کیسے حل تلاش کریں؟ نے کہا ٹھیک ہے، ایک بچے کو بلاؤ، گھر میں بھیجا، پوچھا، اس وقت چھوٹے معصوم بچے تھے، حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ، پوچھ کر بھیجا کہ جی گھر والی سے معلوم کرو کہ معصوم نے آج دن میں دودھ پیا ہے نہیں پیا۔ اندر سے جواب آیا پی لیا ہے۔ تو حضرت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی نے کیا کہا کہ آج الحمدللہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم میرے اس بچے نے اتنا تقوی والا نورانی بچہ ہے کہ دن میں روزے کی حالت میں دن کے اوقات میں اس بچے نے کبھی پورا رمضان دودھ نہیں پیا، آج پیا، اس کا مطلب آج عید کا دن ہے۔ باپ کا تقوی، ماں باپ کے تقوی کا نور اولاد پر آتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں ماں باپ سے، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، تقوی والا بناؤ، نمازی بناؤ، ذاکر بناؤ، شاغل بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والے بناؤ۔ اللہ قطب الدین مختیار کاکی جیسا بچہ دے گا، خواجہ معین الدین چشتی جیسی اولاد دے گا، اور اسی طرح سیدنا و شیخنا عبد القادر جیلانی جیسی اولاد اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ماں اچھی نہیں، تقوی والی نہیں، باپ اچھا نہیں ہے، امید رکھتے ہیں ہمارے بچے دیندار، کہاں سے ہوگا؟ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے ماں اچھی تلاش کرے، لڑکی والے ہیں لڑکا دیندار تلاش کرے، لڑکا دیندار تلاش کرے۔ حسن خوبصورتی سے گھر نہیں چلتا، خاندانوں سے گھروں میں سکون نہیں آتا، پیسوں سے جی محبتیں پیدا نہیں ہوتی، پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن جو اندر کی مٹھاس ہے وہاں کہاں سے لائیں؟ ایک بزرگ ہیں، نہر کے کنارے سے جی بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، وضو کر رہے ہیں، بہت دن کا فاقہ تھا، جی معدے کی پکار ہوتی ہے، کچھ سوچا نہیں گیا کہ جی یہ کہاں سے آ رہا ہے، اٹھا کر کھا دیا۔ جب اندر کی معدے کی تھوڑی پکار ہوتی ہے وہ خاموش ہو گئی تو جی دل میں داعیہ پیدا، اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ جی مجھ سے کیا حرکت صادر ہو گئی۔ جب بھی منہ پر نوالا منہ کے قریب لے کر گیا، ہمیشہ دیکھا، سوچا، سمجھا، پرکھا کہ حلال کا نوالا ہے یا حرام کا نوالا ہے، حرام کا نوالا ہے۔ آج معلوم ہی نہیں کیا کہ کہاں سے آ رہا ہے، بہتا ہوا آ رہا تک کھا لیا، اللہ معاف فرما دیجئے، فوراً دل میں بات ڈالی گئی نکلو یہاں سے، نکلو، اور انہوں نے وہ نہر جہاں سے آ رہی ہے اسی سے چلنا شروع کیا، میلوں میل سفر کر کے ایک باغ کے قریب پہنچے، اس کی ڈھالی جھکی ہوئی ہیں، ایک سیب کا بڑا سا باغ ہے، جھکی ہوئی ہیں ڈھالیاں، تو جی سمجھ گئے کہ اسی باغ کا اور اسی درخت کا پھل ہے، سیدھا باغ کے مالک کے پاس۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست صالح رحمت اللہ علیہ کا نام، تو نے کہا جی حضرت جی معاملہ یہ ہے کہ میں نہر کے کنارے وضو کر رہا تھا،
کئی دنوں کا فاقہ تھا، میں نہر سے سیب آ رہا ہے تو میں نے اٹھا کر کھا لیا، اور میں بغیر پوچھے آپ سے یہ کھا لیا ہے، میں معافی کے لیے آیا ہوا۔ تو وہ بھی واقع بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ والا اللہ والوں کو پہچانتا ہے، جوہری گوہر کو پہچانتا ہے، ہر ایک کو سونے کی اور اسی طرح کوئلے کی اور اسی طرح ہیرے کی پرکھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والے سمجھ گئے کوئی بڑا اللہ والا ہے، وہ کہنے لگے بھائی آپ کی غلطی معاف نہیں ہوگی، کچھ کرنا ہے آپ بتا دیجئے، کچھ خدمت لے لیجئے یا کوئی ہرجانہ بتا دیجئے، کوئی مزدوری لے لیجئے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معافی دے دیجئے۔ آپ معاف نہیں کریں گے میں آخرت میں رسوا ہو جاؤں گا۔ معافی چاہیے تو ٹھیک ہے، ہماری چند شرائط ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ آپ کو 12 سال ہمارے باپ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کتنے سال؟ 1 دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، سال، 2 سال، 12 سال آدھی جوانی کھپا ڈالی۔ 12 سال خدمت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ایک شرط اور لگائیں گے، ٹھیک ہے 12 سال گناہ معاف ہو جائے گا، ہاں گناہ معاف کر دیں گے۔ انہوں نے شروع کی خدمت، باغ کی رکھوالی، پانی دینا اور اسی طرح کھاد کرنا، باغ کی ساری دیکھ بھال کرنی شروع کر دی۔ تقریباً 12 سال مکمل ہونے کو تھے، 12 سال مکمل۔ باغ کے مالک کے چند مہمان آئے، انہوں نے حکم دیا سیب توڑ کر لاؤ، ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سیب توڑ کر پیش کر دیے۔ باغ کے مالی نے اٹھا کر کھایا تو کڑوا سیب، دوسرا کھایا تو تیکھا سیب، تیسرا کھایا تو الگ ذائقہ، جی کڑوا تیکھا ذائقہ ہے۔ بلا کر کہا او بھائی 12 سال ہو چکے ہیں، تمہیں معلوم نہیں کون سا کھٹا ہوتا ہے، کون سا میٹھا ہوتا ہے، کون سا کڑوا ہوتا ہے، کون سا پھیکا ہوتا ہے، کون سا سیب اچھا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہے؟ تو اللہ والے نے کہا حضرت جی ایک سیب کی وجہ سے 12 سال میں نے خدمت کی ہے، قسم آپ مجھ سے لے لو، آپ قسم لے لو، میں نے سیبوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، چھونا تو دور کی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کڑوا سیب کون سا ہے، پھیکا سیب کون سا ہے، میٹھا سیب کون سا ہے، پھیکا سیب کون سا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس اللہ والے نے ان کو سینے سے لگا دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہائے کیسا خوبصورت جوان، کیسا تقوی والا جوان ہے، 12 سال ہمارے باپ کی رکھوالی کرتا ہے لیکن سیبوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کتنا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہاں چھوڑو، ایک سیب کی بات نہیں کر رہا، پراپرٹیاں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک سینے سے دودھ پینے والے اپنے بھائیوں کی پراپرٹیاں ہضم کر جاتے ہیں، بہنوں کا حق مار کر کھا جاتے ہیں۔ وہی صوفی سنت تقوی والے حاجی نمازی بن کر لٹھا پکڑ کر چلتے ہیں، وہ قبر میں لٹھے پڑیں گے، کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ کتنا اللہ کا خوف تھا، ایک سیب کی وجہ سے 12 سال رکھوالی کر دی، یہاں اپنا سب کچھ ہضم کر جاوے اور بھی صوفی سنت بن کر بیٹھا ہوا۔ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں نالائق، کچھ ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا شکار، جو بہنوں کا حق مار کر کھا جاتے ہیں، انگوٹھے لگوا لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی باپ نے شادی باپ سارا اپنا مال دے دے باپ کی موجودگی میں، وہ وراثت میں شامل نہیں ہوتا۔ وراثت مرنے کے بعد وراثت ایک انگار کی کاڑی، آج کہتے ہیں نا جی ماچس کی تیلی بھی ہوگی، اس میں بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے باپ نے شادی کر دی دے دیا تھا اب کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس اللہ والے نے سینے سے لگا دیا، پھر واپس جی اور ایک التجام، ایک شرط رکھی، آپ کو ایک اور ہماری شرط ماننی پڑے گی کہ ہماری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے جی معذور ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے، آپ اسے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو کہا وہ شیخ میں نے تیرا کیا بگاڑا، کیا بگاڑا؟ نہیں
تمہیں معافی چاہیے تو ٹھیک ہے چلے جاؤ, اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا, ایک زیب کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے یہاں کہا نہیں میں اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. مان لی, نکاح ہو گیا, شب زفاف کے لیے کنڈی کھولی, اندر گئے ہیں, دیکھا مسحری پر خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے جس کی مثال رشک و قمر سے دی جائے, چاند سورج ستاروں سے جس کی مثال دی جائے, اتنا حسین جمیل چہرہ. وہ کہنے لگے کہ جی یہ میری بیوی نہیں, میرے سسر نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے معذور ہے, زبان کی گونگی ہے, ہاتھ پیر سے معذور ہے, یہ میری بیوی نہیں, واپس آ. اتنی جلدی میں تھے کہ جی وہ کنڈی کی میخ لگی ہے, خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. ان کے جو شیخ ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں, جو باپ کے مالی سسر ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں. کیا معاملہ؟ کہا میں نے تیرا کیا بگاڑا میں نے کہا جوان کو تیری ہی بیوی ہے, ہم نے اس لیے کہا تھا سن, آنکھوں سے اندھی اس طرح ہے کہ اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا. زندگی گزر گئی, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, چڑھتا سورج کی طرح اس کی جوانی چڑھی ہے, لیکن اس نے کبھی نامحرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. کانوں سے دہلی اس طرح ہے, کبھی اس کے کانوں نے گندے الفاظ, نامحرم کے الفاظ نہیں سنے ہیں, ہمیشہ سنی ہے قال اللہ قال رسول کی باتیں, اور آنکھ کی تلاوت سنی ہے, زبان سے کبھی گندا لفظ نہیں بولا, اور آنکھ کی تلاوت کی احادیث پڑھی ہے, ہاتھ پیر کی صلاحیت وہاں استعمال کی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی منشا تھی. وہ تیری ہی بیوی ہے. پھر دونوں کا ملاپ ہوا. موسیٰ کاظم جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اور اس اللہ والے ابو صالح رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا ملاپ ہوا. اللہ نے دونوں کی ملاقات سے بچہ دیا جس کو میں آپ کہتے ہیں سیدنا و شیخنا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک ان دونوں کی برکت سے دنیا میں ماں باپ کے تقوی کا اثر بچوں پر آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں تم کا المرء لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاذكر بذات الدین تربت یدا. مال مت دیکھو, گوری چمڑی مت دیکھو, حسب نسب مت دیکھو, دینداری دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ. کالے ہونٹوں والی ہو, موٹے ہونٹ والی ہو, حبشی عورت ہو, لیکن دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبا ہو, ایسی عورت کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ. کیوں؟ اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. لام اعلیٰ بچے بھی اللہ والے پیدا ہوں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے بچے کا حق تقریباً 6-7 حق ہیں. ایک جمعہ سارا صرف ایک حق میں گزرا ہے. کیا ہے؟ ماں اچھی تلاش کریں, لڑکی والے ہیں لڑکا اچھا تلاش کریں. دونوں کے تقوی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. بچے وقت کے ولی بن کر اللہ ان کو پیدا کرے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اگلے جمعہ اس کے آگے کا جو حق ہے وہ بیان کیا جائے گا. اللہ کہا سنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.